السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے اس وقت آل انڈیا پاورفل نیوز۔ میں آپ کا میزبان محمد جہانگیر سجاد نگری۔ ناظرین، آج 8 فروری 2024۔ ناظرین، ایک خبر درد کے ساتھ آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ سمیع اللہ خان جو اپنے درد کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ بات کہنا بھی ضروری ہے کیونکہ دل ہی تو ہے، نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ گزشتہ دنوں جب مفتی سلمان اظہری گرفتار ہوئے اور ہم ان کے ایسے حمایت کر رہے تھے اور کر رہے ہیں جیسے کہ اپنے گھر کے کسی فرد سے کرتے ہیں، اسی دوران ہم نے کچھ تبصرے ہمارے محترم بریلوی برادران کے دیکھے جن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیوبندیوں اور مودودیوں جماعت اسلامی والوں کا سپورٹ ہمیں نہیں چاہیے، اس کے بدلے ہم جیل میں رہنا پسند کریں گے۔ یہ تبصرے میرے دل کے اندر تک چھلنی کر گئے، کیونکہ میں ہمیشہ مسلکی اتحاد کے لیے سب سے زیادہ حساس رہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ جب تک مسلکی جھگڑے ختم نہ ہو، بھارت میں مسلمان غلام در غلام ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے سنی بریلوی برادران وطن کے خلاف جب کوئی معاملہ آتا ہے تب ہم ان کے لیے بھی ویسے ہی متحرک ہو جاتے ہیں جیسے کہ دیگر لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ رضا اکیڈمی میں مہاراشٹر میں جب پابندی لگانے کی بات چل رہی تھی تب ہم ان کے حق میں بھی مہم چلائی اور ہمارے کئی مراٹھی ذمہ داروں سے ان کے لیے بات کی۔ مولانا قمر غنی عثمانی کو سنگین مقدمات میں گرفتار کیا گیا۔ جب میرے کچھ دوست جو کہ مسلکن بریلوی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے لیے کوئی نہیں بول رہا ہے تو میں ان کے حق میں بھی آواز اٹھائی۔ اس کے علاوہ وہ گھوسی میں جامعہ امجدیہ پر جب ظلم ڈھایا گیا تو ہم نے یوگی کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس کے علاوہ دسیوں مثالیں ہیں۔ کوٹ کے وقت میں جب مفتی سلمان اظہری کے خلاف یتی نرسنگھانند جیسے سنگین محاذ قائم کیا تھا تب بھی ہم لوگ کئی دن مفتی سلمان اظہری کی حمایت کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے بعض سنی برادران کی جانب سے ایسی باتیں ایسے نازک ترین موقع پر بھی دیکھی تو مجھے جو ہے افسوس ہوا۔ ابھی میں اس تکلیف سے گزر ہی رہا تھا کہ مجھے بھیونڈی سے ایک ذمہ دار شخصیت نے ایک دعوت نامہ بھیجا جو کہ نکاح کا دعوت نامہ ہے، جس پر لکھا ہوا ہے کہ اس نکاح کے تقریب میں کسی بھی بد مذہب وہابی دیوبندی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر میرا دل صدمے سے بھر آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ آخر ہمارے یہ بھائی اتنی زیادہ سخت گیر کیوں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مجھے گزشتہ جمعے میں ممبرا کی شریفہ روڈ پر واقع رضا مسجد کے امام کی وہ تقریر یاد آ گئی جس میں وہ اپنے مقتدیوں کو مجموعی طور پر یہ بتا رہے تھے کہ قرآن میں جتنی آیت یہود و نصارہ کے خلاف وارد ہوئے ہیں بھارت میں ان کا اطلاق دراصل دیوبندی پر ہوتا ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم دیوبندیوں سے دوستی نہ کرو، ان سے دور رہو ایسے جیسے تم یہودیوں سے دور رہتے ہو۔ یہ تقریر ابھی گزشتہ جمعے میں ممبرا میں واقع رضا مسجد کے امام صاحب کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے نازک سنگین صورتحال میں بھی اگر اس طرح کی باتیں کرنا بند نہیں کریں گے تو عوام کا کیا ہوگا، اور جو لوگ ایسی باتیں آج بھی عام مسلمانوں کے درمیان کر رہے ہیں وہ اپنی قوم کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ پر کچھ بریلوی بھائیوں نے ہندوتوادی طاقتوں سے مدد لے کر تبلیغی جماعت کا اجتماع بند کروایا۔ میرا دل ٹکڑوں میں بٹ گیا، سخت ترین اذیتیں پہنچی ہے جیسے کسی کو اپنے انتہائی محبوب سے اذا رسانی پر پہنچتی ہے۔ واللہ مجھے ویسے ہی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ مسلمانوں کے سلسلے میں میری زندگی کا عشق ہے کہ میں انہیں مسلکی حد بندیوں سے بالاتر ملت کی حیثیت سے متحد دیکھنا چاہتا ہوں۔
मैं किसी भी मुसलमान को देवबंदी या बरेलवी के जावे से नहीं देखता। मेरी नज़र में मुसलमान बस मुसलमान होता है। अलबत्ता जो मुसलमान मोमिन की मंजिल पर पहुंच जाता है वो मज़ीद मुहतरम हो जाता है। कितने ही सुन्नी बरेलवी मेरे कितने ही अच्छे दोस्त हैं, हम साथ खाते पीते उठते बैठते हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें भी साथ ही पढ़ते हैं, क्योंकि उम्मत बनाने का ये इश्क मुझे कुरान से मिला है, रसूलुल्लाह से मिला है। वो हमें उम्मत बनाने वो हमें उम्मत बना कर गए थे। हम जब तक उम्मत बने रहे हम शानदार थे। यहूद बरहमनी बनूद ने सबसे पहले हमारी इस उम्मत पने की ताकत को ही तोड़ा है, तभी वो हमारे खिलाफ डटे हुए हैं। खुदा की कसम अगर आज भी एक उम्मत हो जाए तो क्या यहूद और क्या उनका हिंदुत्व उनकी लड़ाई इस्लाम से है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद से है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से है। क्या हमें ये ज़ेब देता है कि हम मोहम्मद के मुत्तहिदा दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद होने के बजाय मुंतशिर हो जाए और उन्हें उम्मत मुहम्मदिया पर हंसने का मौका दे। मेरा दिल बहुत ज़ख्मी हुआ है इस रवैये को देखकर, लेकिन मैं मायूस नहीं, जो भी कलमा गो है मैं उससे मायूस नहीं हो सकता। यही इश्क रसूल है। नाम मोहम्मद जिसने भी अदा किया है, नाम मोहम्मद जिसने भी अदा किया है उसे ज़ात मोहम्मद का फैज़ान मिलता ही है। दिल ही तो है न संग खुश्त दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। देर नहीं हरम नहीं दर नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुज़र पे हम गैर हमें उठाए क्यों।